السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق بچوں کا وہ ساتھی پڑھیں گے۔ اس سبق میں بچوں کا ساتھی ہاتھی کو کہا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ لمبی سی ناک، پنکھے جیسے بڑے بڑے کان، موٹی موٹی ٹانگیں، خوب بھرا سا جسم مگر چھوٹی سی دم، بچوں کا وہ ساتھی نام ہے جس کا ہاتھی۔ سب سے پہلے آپ کو ہاتھی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھی کی لمبی سی ناک ہوتی ہے، پنکھے جیسے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اس کی موٹی موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کا جسم خوب بڑا سا ہوتا ہے مگر دم چھوٹی سی ہوتی ہے، جس کو بچوں کا ساتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی عام طور پر زمین کے دو حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ ہاتھی زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سب سے بڑے قد و قامت کے جانور ہیں۔ ان کی اونچائی تقریباً 13 فٹ اور وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کسی ندی، تالاب یا جھیل کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہاتھی عام طور پر زمین کے دو حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ ہاتھی زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سب سے بڑے قد و قامت کے جانور ہیں، یعنی کہ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا تو وہ تمام جانوروں میں سے اس کا قد و قامت سب سے بڑا ہے۔ ان کی اونچائی تقریباً 13 فٹ اور وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ندی، تالاب یا جھیل کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی پسندیدہ رہنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ ندی، تالاب یا جھیل، جہاں یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں مگر شیر، چیتے یا رگر بھگے موقع پاتے ہی ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی اور انہیں جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، مگر شیر، چیتے اور لگڑ بھگے جو ہوتے ہیں وہ ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی کہ کھا جاتے ہیں۔ ننھے ہاتھی تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں ہاتھیوں کے، تو ان کا شکار آسانی سے کر لیتے ہیں، مگر بڑے جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کا شکار کرنے سے جنگلی جانور کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ ان کو بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ہاتھیوں پر سواری بھی کی جاتی تھی، جیسے کہ ابھی بھی آپ چڑیا گھر جب جاتے ہو تو ہاتھی کی سواری کرتے ہوں گے سب بچے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی اور انہیں جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو وہاں ہاتھیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل یہ صرف آپ چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ آج کل آپ کو یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ ہاتھی میں سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، یہ 1 کلومیٹر دور تک کی آواز بھی آسانی سے سن سکتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے کان ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی سونڈ سے سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں۔ ہاتھی کے منہ میں 26 دانت ہوتے ہیں، 2 بڑے باہر اور 24 منہ کے اندر۔ یعنی کہ ایک ہاتھی کو اگر دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ ایک خاص انداز سے یعنی کہ اپنی سونڈ سے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ ہاتھی میں جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ 1 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بات کر رہا ہو یا کوئی ہو اس کی آواز آسانی سے سن سکتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے بڑے بڑے کان ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے اتنے بڑے بڑے کان ہیں وہ ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی سونڈ سے وہ سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں تو اب چیزوں کو اگر پکڑنا ہے تو کس کی مدد سے پکڑتے ہیں؟ اپنی سونڈ کی مدد سے پکڑتے ہیں اور وہ اپنی سونڈ سے سانس لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ناک جو ہے ان کی سونڈ ہی ہے۔ ہاتھی کے منہ میں ٹوٹل 26 دانت ہوتے ہیں، 2 بڑے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کو، یہ 2 بڑے دانت ہوتے ہیں اور 24 ان کے منہ کے اندر ہوتے ہیں۔
ان کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں۔ دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اسی لیے اب ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہاتھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی جو عمر ہوتی ہے 70 سال ہوتی ہے۔ شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں۔ دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے، جب ہم ہاتھی کا شکار زیادہ کرنے لگیں گے، لوگ شکار کرنے لگیں گے تو ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، تو اس وجہ سے اب ان کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ ہاتھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہاتھی ایک تو دکھنے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں، سارے جانوروں میں سے بڑا جانور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو ایک اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس سبق میں آپ نے ہاتھی کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس ہاتھی کے بارے میں آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، جس سے آپ کو ہاتھی کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاتھی کے جانوروں میں سے سب سے بڑا قد و کامت کا جانور ہے، اور ہاتھی کن حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں اس سبق میں۔ اب میں آپ کو اس سبق کے ہینڈ آؤٹس کا کام سمجھاؤں گی کہ آپ کو اپنی کاپی میں کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ چیپٹر کا نام لکھیں گے، بچوں کا وہ ساتھی بلو کلر سے، تفہیم ہے۔ سوال جواب لکھیں، ہیڈنگ لکھیں گے آپ بلو کلر سے، اس کے بعد آپ نے سوالات لکھنے ہیں بلو کلر سے، اور جوابات آپ نے پینسل سے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہاتھی عام طور پر کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، یہ جواب آپ لکھیں گے، ہاتھی عام طور پر زمین کے 2 حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ سوال نمبر 2، ہاتھی کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا قد تقریباً 13 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، ہاتھی کا وزن کتنے کلو گرام کے قریب ہوتا ہے؟ ہاتھی کا وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے؟ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی۔ سوال نمبر 5، کون سے جانور ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں؟ شیر، چیتے یا رگڑ بگے موقع پاتے ہی ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ جواب، اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے ہیں؟ جواب، ہاتھی اپنی سونڈ سے سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، ہاتھیوں کی تعداد کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ جواب، شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیج پر نثر نگاری کی بلو کلر سے ہیڈنگ لکھیں گے، صفحہ نمبر 47 ہے۔ سوال ہے، کیا آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا ہے؟ تو لکھیں، یعنی کہ نثر نگاری ہے جو کہ صفحہ نمبر 47 سے آپ کی کتاب سے لی گئی ہے۔ سوال ہے، کب دیکھا؟ ہم نے کل ہاتھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ ہم نے چڑیا گھر میں دیکھا۔ ہاتھی آپ کو کیسا لگا؟ جواب، ہاتھی مجھے بہت اچھا لگا، جس کی بڑی سی سونڈ، پھنکے جیسے بڑے بڑے کان، موٹی موٹی ٹانگیں، خوب بڑا سا جسم مگر چھوٹی سی دم تھی۔ سوال، ہاتھی کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ جواب، ہاتھی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ ہاتھی جانوروں میں سب سے بڑے قد و قامت کے جانور ہیں۔ آپ نے اپنا یہ کام ایز اٹ از اپنی کاپی میں کرنا ہے۔